المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر۔ عزیز دوستو بزرگوں، آج پہلا ذی الحجہ ہے۔ اسی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ قمری مہینے کے 12واں مہینہ ہے، اور اس کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک عظیم عبادت جو حج ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس سورت میں چند چیزوں سے قسم کھائی ہیں، ان میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ بھی ہے۔ باری تعالیٰ جب کسی چیز کو مقسم بناتا ہے تو اس چیز کے اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں وہ چیز بہت زیادہ محترم اور معزز ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے کمال رحمت کے بدولت اپنے رضا اور خوشنودی کے بیش بہا مواقع نصیب فرمائے ہیں، تاکہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور درجات عالیہ حاصل کر لیں۔ انہی مواقع میں سے ایک یہی عشرہ بھی ہے، ان ذی الحجہ کے پہلا عشرہ۔ ان کے دن بھی مبارک ہوتے ہیں اور ان کی راتیں بھی بڑی مبارک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ کوئی عمل، نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل سے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں ایک آدمی اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، کسی چیز کو اس نے نہیں لٹائی، یعنی دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، واپس نہ اس کے مال آ گیا اور نہ اس کی جان بچی۔ تو مال بھی قربان کر دیا اس نے، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ باقی کوئی عمل جو نیک عمل ہے وہ ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا، کوئی بھی عبادت ان 10 ذی الحجہ میں کیے جاتے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔
یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ان دنوں میں ایک دن کی روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ایک دن کے قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی اور اسی طرح ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ، یہ جو 10 دن ہے، یہ بڑی فضیلت والی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں ان میں کچھ اعمال خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ ثابت ہے، ان اعمال کا اہتمام کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ پہلے یہ ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مسلمانوں کا صفت یہ ہے کہ متعین دنوں میں اللہ کے نام زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان پورا زندگی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن کچھ ایام خاص ہوتے ہیں۔ ایام معلومات سے مراد مفسرین فرماتے ہیں عشرہ ذی الحجہ ہے۔ دوسری چیز، ان 10 دنوں میں اور 10ویں کو چھوڑ کر باقی جو 9 دن ہیں اس میں کثرت سے روزہ رکھنا، نفلی روزے کا اہتمام ہو۔ جیسے روایت پہ گزر گیا، ایک دن کا روزہ جو ہے ایک سال کے برابر ہے۔ اور تیسری چیز، ان راتوں میں کثرت سے نوافل ادا کرنا، تہجد ادا کرنا، کیونکہ ان راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنے فضیلت کی بات ہے۔ تو مسلمانوں کو غافل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں مختلف مواقع عطا فرماتے ہیں، اور ہم ان مواقع کو ضائع کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تو تمہیں مواقع عطا کیے تھے، تم نے تو لہو و لعب میں، بازاروں میں، اور اسی طرح کھیل و تماشوں میں ضائع کر دیے۔ تو اسی طرح ایک چیز جو کثرت سے ان دنوں میں اہتمام کرنی چاہیے، زیادہ تکبیرات ہیں، اور ایک تو ایام التشریق میں ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ زور سے پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، عورتیں جو ہے وہ آہستہ پڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی پہلے عشر سے تہلیل اور اسی طرح تکبیر اور تحمید کا کثرت ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام اور اسلاف سے بھی یہی منقول ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ کرام یخرجون الی السوق مکبرین، تکبیر پڑھتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے، اور اس کا اہتمام ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک چیز ان 10 ذی الحجہ میں یہ ہے، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹیں اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل العشرہ، جب یہ 10 عشرہ داخل ہو جائیں، یہ ذی الحجہ کے، اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی، تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے فلا یاخذن شعرا، وہ بال نہ لیں،
ولا یقلمن ظفرا، اور وہ اپنے ناخون بھی نہ کاٹیں۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ یاد رکھیں یہ حکم مسنون ہے اور مستحب ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقسم بنایا ان میں سے ایک ہے ولیال عشر۔ اب لیال عشر سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، صحابہ کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پھر اس 10 ذی الحجہ کی فضیلت کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان سبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان امہات العبادت فیہ من الصلاة والصیام والصدقہ والحج ولا یتعدی ذلک فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس 10 ذی الحجہ کی فضیلت، 10 دنوں کی فضیلت یا راتوں کی فضیلت اس بنیاد پر ہے، اس میں اہم عبادت کو جمع کیا گیا ہے۔ مثلا نمازوں کا خاص اہتمام، نوافل اور روزے کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، اور حج ان ایام میں جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ادا کیے جاتے ہیں۔ ولا یتعدی ذلک فی غیرہ، یہ امہات العبادہ جو اہم عبادتیں ہیں یہاں جمع ہو گئے، تو اس لیے یہ فضیلت کا سبب بن گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا کتاب ہے التبیان فی اقسام القرآن میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مخلوق پر قسم کھاتے ہیں، کبھی اپنے ذات اقدس پر، کبھی کسی صفات کو ذکر کر کے اس پر، اور جب کسی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں تو دلیل علی انہ عظیم، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے اور اس مخلوق کے یہاں کا اللہ کے یہاں ایک عظمت ہے، ایک رفعت ہے۔ تو اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچزاد بھائی بھی ہیں، رئیس المفسرین ہے، ایک دفعہ حضور کے خدمت وہ کر رہے تھے، پانی کا انتظام فرمایا حضور کے وضو کے لیے، حضور نے اس کو دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ابن عباس کو دین کے سمجھ عطا فرما اور قرآن کے تفسیر کا علم عطا فرما۔ اس دعا کے برکت سے وہ رئیس المفسرین قرار پائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان اللیال العشر الآتی، وہ جو 10 راتیں ہیں اور اللہ نے جن پر قسم کھائی ہے وہ 10 ذی الحجہ کے راتیں ہیں، پہلے عشرے کے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے 10 ذی الحجہ کے راتیں مراد ہیں، اور اسی طرح مفسر اعظم اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ والصواب من القول فی ذلک عندنا انہ عشر الاضحیٰ لاجماع اہل التاویل علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس پہ اجماع ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اما اللیال العشر فہی عشر ذی الحجہ، ھذا صحیح الذی علیہ جمہور المفسرین من السلف وغیرہم۔ تو بہرحال تو اس سے ان 10 راتوں کے، ان 10 دنوں کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح خاص طور پر ایک عمل ان 10 دنوں میں جو خصوصیت کے ساتھ ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، چونکہ حجاج کرام کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے، تو وہ ایک اہم عبادت بجا لاتے ہیں اس دن، تو اس میں کوتاہی ہو جائے گی، اس لیے ان کو حکم یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ عرفات کا عبادت متاثر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا تھا کہ الحج عرفہ، حج نام ہے وقوف عرفہ کے، لیکن جو حج پہ نہیں گئے ہیں ان مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ عرفے کے روزہ اور
امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کی۔ تو پھر خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنی چاہیے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت نوافل کا اہتمام، کثرت روزے کا اہتمام، کثرت ذکر و اذکار کا اہتمام، اور اسی طرح اپنا ناخن اور جسم کے کسی حصے کا بال نہ لیں، اور ایک اہم عبادت ان دنوں میں وہ ہے قربانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسرا عبادت نہیں ہو سکتے ہیں، اور بلکہ حضور نے یہ فرمایا جو قربانی کا استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا تو فلا یحضر مصلانا، فرمایا کہ ہمارے عیدگاہوں میں وہ نہ آئے۔ تو اس لیے تو عام مسلمانوں سے یہی درخواست ہے، تمام ساتھیوں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمایا ہیں تو ان پر ہمیں عمل کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان راتوں کے اور ان دنوں کے فضیلت کو حاصل کر پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے زندگیوں میں ایسے عمل کے توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔